الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم۔ رواه البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر ڈالا۔ محترم ملی ساتھیوں، اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اطاعت رسول کی اہمیت، اور اس امت سے پہلے جو سابقہ امتیں ہیں ان کی ہلاکت کے بعد اسباب بیان کیے ہیں۔ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان سے اختلاف نہ کیا جائے، ان کے احکام و ہدایت کی اتباع کی جائے۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ حکم آیا ہے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرما دیجئے تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اس امت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور آپ کے طریقے کو اپنائیں، بلکہ نبی کی اطاعت ہی ہدایت کا معیار ہے۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اگر تم نبی کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ یہی بات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر حدیث میں اس حدیث میں یوں بیان فرمائی ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس طرح سے بیان فرمائی ہے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، یعنی میں تمہیں جس کام سے منع کر دوں اس سے باز رہو، اور جس کام کا تمہیں حکم دوں اسے بقدر استطاعت بجا لاؤ۔ یعنی جہاں آپ حکم دے رہے ہیں
کسی کام کے کرنے کا، اطاعت و فرمانبرداری کا، تو اس میں استطاعت کے مطابق آپ کرتے رہیں، لیکن جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، وہاں بالکل رک جانا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی امر کے لیے اور اسی بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان سے اختلاف نہ کیا جائے، ان سے بلا ضرورت سوالات نہ کیے جائیں۔ سوالات بلا ضرورت کرنے سے بھی آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا قتل ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر کی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کر دیں تو قاتل کا پتہ لگ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کٹ حجتیاں شروع کر دیں، پوچھنے لگے کہ عمر کتنی ہو، رنگ اس کا کیسا ہو، اس کا عمل کیسا ہو، کھیت جوتنے والی ہو یا نہ ہو، یعنی طرح طرح کے سوالات کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے جواب بھی دیتا گیا۔ اگر وہ لوگ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، لیکن سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول سے اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ اسی طرح عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، کیا آپ کا رب آسمان سے پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر سکتا ہے؟ اس قسم کے بیجا سوالات کی بنا پر وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ہاں، کہیں ضرورت ہے، کسی امر کی وضاحت ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے تو بالکل پوچھا جا سکتا ہے، لیکن خواہ مخواہ بلا ضرورت سوالات کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بیان کرنے، کثرت سوالات اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ کثرت سوالات، کیلو کال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے میرے بھائیو دوستو۔ تو ہمیں بلا وجہ کیلو کال میں نہیں پڑھنا چاہیے، کثرت سوالات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ضرورت ہو، وہاں کہیں کوئی معاملہ مخفی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو سوال کرنا چاہیے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال، یعنی حج کی فرضیت زندگی میں ایک بار ہے یا ہر سال ہے؟ تو آپ بہت زیادہ غصہ ہوئے اور فرمایا، میں اگر ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اس صورت میں تم عمل نہیں کر سکتے، اس صورت میں تم عمل نہیں کر سکتے، یعنی ہر سال حج کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہر کوئی اس کو کر نہیں سکتا میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر غصہ ہوئے، یعنی میں نے جہاں تمہیں چھوڑ دیا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، دعونی ما ترکتکم،
انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں ہر معاملے میں وہی کام کرنا چاہیے، ہر مسئلے میں وہی عمل کرنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور کثرت سوال سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہاں تمہیں چھوڑ دوں بس وہیں ٹھہرے رہو، یعنی جہاں میں تم کو چھوڑ دوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دو، یہ نہیں کہ اس پر سوالات کرو۔ انما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم، یعنی تم سے پہلے کے لوگ سوال کی وجہ سے، نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ بس جس چیز کے بارے میں جس چیز سے تمہیں روک دوں تو رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی استطاعت کے مطابق کرو، اس کو بجا لاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ طرح طرح کے ایسے سوالات کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ فلاں نبی کی قبر کہاں ہے، حضرت حوا کی قبر کہاں پر ہے، وہ فلاں جگہ لوگ کہتے ہیں۔ بھئی چھوڑ دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو جائے فلاں جگہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عجیب عجیب سوالات لوگ کرتے ہیں میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہمیں کثرت سوالات سے بچنا چاہیے، اور جو ہم کو معلوم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، طرح طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں۔ ایک آدمی طرح طرح کے سوال کرتا ہے لیکن داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہے۔ بھئی داڑھی کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ نماز نہیں پڑھتا، دوسری چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ بھئی نماز کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ نماز تو فرض ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ آج مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ ذرونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر عیاں ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگواری ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ ظاہر ہو جائے تو پھر تم پر ناگواری گزرے، تمہیں ناگوار ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو ایسی چیزیں نہیں پوچھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل غیر ضروری سوالات کر کے انبیاء کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی طرز منافقین کا تھا۔ وہ بھی غیر ضروری سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، خواہ مخواہ کسی مسئلے میں قرید کیا کرتے تھے، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے سوال کی وجہ سے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا، اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا۔ یہ بھی بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ میرے بھائیو دوستو اس لیے کثرت سوالات سے بچنا چاہیے۔ ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، یعنی وہ حرام تو نہیں تھا لیکن اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے کہ آدمی اس طرح سے بیجا سوالات کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سوالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.